فکرہ کہا تھا کہ اللہ نے فقیر خانے آنے والوں، درویش کے قدموں میں آنے والوں، اللہ نے تمہارے لیے جہنم بالکل نہیں بنائی۔ اب رات ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ بنائی تو اللہ نے ہے، تو پھر اگر ہمارے لیے نہیں بنی تو کس کے لیے بنی ہے؟ تو جب بنائی اللہ نے ہے تو اسی سے پوچھو کس کے لیے بنی ہے۔ بھائی مجھے کیا پتا ہے، شاہ جی آپ نے میرے اوپر سوال کر دیا ہے، بتائیں کس کے لیے بنی ہے، مجھے کیا پتا ہے کس کے لیے بنی ہے۔ جب بنائی اللہ نے ہے تو اللہ سے پوچھو نا کس کے لیے بنائی ہے۔ مجھے مولا کائنات کا وہ قول یاد آ رہا ہے، علی فرماتے ہیں جب میرا دل کرے میں اللہ سے بات کروں میں مصلی پہ آتا ہوں، اور جب میرا دل کرے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کھولتا ہوں۔ ایک لمحہ فکریہ، ایک سوال چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں۔ آج کی تقریر میں شروع کرتا ہوں میں قرآن پاک پڑھنا، لیکن آج کی تقریر میں ایک سوال چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں۔ ابھی عامر شاہ صاحب نے بھی کہا کہ بولتا قرآن ہے، ابھی قبلہ حضرت صاحب نے بھی یہی جملہ کہا کہ وہ قرآن ہے۔ اکثر و بیشتر ممبر پہ یہ جملہ آ جاتا ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے۔ یہ آپ فکرہ اکثر بولتے ہیں کہ وہ قرآن ہے۔ ہمارے علماء جناب علی اصغر کی شہادت پڑھتے ہوں تو یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ حسین نے فرمایا میرے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کا پارہ ہے۔ یہ آپ اکثر یہ جملہ کہتے ہیں نا، آپ یہ اکثر۔ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں یہاں پہ، آپ نے اپنے پسندیدہ علماء سے رابطہ کرنا ہے اور پوچھنا ہے کہ آل محمد سے لے کر مصطفیٰ کریم تک ہیں تو انسان نا، ہیں تو انسان نا۔ بھئی اللہ کو تو انسانیت پہ فخر ہے نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ مجھے فخر ہے میں نے انسان بنایا ہے، تو ہے تو انسان نا۔ شاہ جی یہ لمحہ فکریہ ہے، میں نے 2-3 دفعہ سن لیا اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ کیا کسی انسان کو قرآن کہا جا سکتا ہے؟ چپ کریں آپ، جلدی کی ہے آپ نے۔ کیا کسی انسان کو قرآن کہا جا سکتا ہے؟ یہ آپ نے پوچھنا ہے۔ اگر سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو میں 15 ربیع الاول کو آ رہا ہوں۔ یہ ہمارا چل رہا ہے، ابھی چل رہا ہے، ابھی فائنل نہیں ہوا، لیکن میں 15 ربیع الاول کو آ رہا ہوں۔ وہاں آگے قرآن سے پوچھیں گے اے قرآن کیا کسی کو قرآن کہا جا سکتا ہے؟ یہ سوال آپ پہ ادھار رہا، زندگی نے کبھی موقع دیا تو میں پھر آ کے گزارش کروں گا۔ اب رات والا سوال ہے، اللہ جہنم پھر کس کے لیے بنا ہے؟ جہنم پھر کس کے لیے بنا ہے؟ میں نے سورہ اعراف کھولی ہے، یہ 7 نمبر سورہ ہے۔ اگر کوئی غوث اعظم کا ماننے والا بیٹھا ہے تو میں 11 نمبر آیت کو پڑھنے لگا۔ جسے محبت ہے للکار کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سن لو، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم پہلے تمہیں بنائیں گے۔ ہم پہلے خلقنا کا نہیں، کسی ایک کی بات نہیں ہوئی، کم ہے ایک سے زیادہ ہیں، وحدہ فرما رہا ہے ہم پہلے آپ کو بنائیں گے، ثم صورناکم، پھر آپ کو سجائیں گے، ثم اس کے بعد پھر قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم آدم کو سجدہ کروائیں گے، لیکن پہلے آپ کو بنائیں گے۔ یہ آدم سے پہلے اللہ کنہیں بنا رہا ہے اور کنہیں سجا سجا کے نگاہ قدرت سے دیکھ رہا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، گھر جا کے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا یہ آدم سے پہلے کنہیں بنا بنا کے تک رہا ہے۔ چلو ایک ہستی کی طرف اشارہ میں کرتا ہوں، باقی آپ گھر جا کے سوچ لینا۔ زمین پر مصطفیٰ ہے، منبر پر صحابی ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے کانک قد خلقت کما تشاء، ساری کائنات اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی ہے، آپ کو پوچھ پوچھ کے بناتا رہا ہے۔
फसजदू, सभी ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, एक ने सजदा नहीं किया। पता चलेगा जहन्नुम कहां से बनी, एक ने सजदा नहीं किया। अब ये अकड़ के खड़ा है, अल्लाह ने फरमाया लम यकुन मिनस साजिदीन, ये मुनकिरीन सजदा में से हो गया, इसने सजदा नहीं किया। शाजी इसने सजदा नहीं किया, अल्लाह ने इसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि इसने एक नहीं किया। हम उसी अल्लाह के कहे हुए 5 नहीं कर रहे, इंफरादी बात नहीं कर रहा, एक बंदे की बात नहीं हो रही, इज्तिमाई बात हो रही है। तो वो काफिर हो गया। हम 5 ना करके भी काफिर नहीं हो रहे, अल्लाह ने इसे भी कुछ नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने फरमाया मा मना का अल्लाह तस्जुदा इज़ा अमरतुका, जब मैंने जो तुझे कहा है सजदा कर, तो तुझे किसने रोका, तूने सजदा क्यों नहीं किया? इसने कहा काला अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं, मैं इससे बेहतर हूं। खलक़तनी मिनन नार, तूने मुझे आग से बनाया। तीली को जमीन की तरफ भी जलाया जाए तो आग ऊपर को उठती है। वह खलक़तहु मिन तीन, इसे तूने मट्टी से बनाया। छत पे जाके मट्टी को फेंका जाए तो ये नीचे की तरफ आती है। इसकी फितरत में पस्ती है, मेरी फितरत में बुलंदी है। मैं इससे बेहतर हूं, मैं इससे बेहतर हूं। अब अल्लाह को उसका सजदा ना करने पे जलाल नहीं आया, अब उसके इस जवाब पे अल्लाह को जलाल आया। अल्लाह ने फरमाया फखरुज, फखरुज, दफा हो जा। मैं पहले सूरह बकरा को देख रहा हूं, काना मिनल काफिरीन, आज से तू काफिर हुआ। अब मैं सूरह साद को देख रहा हूं, इन्ना अलैका लानती, तुझ पर मेरी लानत है, तुझ पर मेरी लानत है, तुझ पर लानती, मेरी लानत, तुझ पर मेरी लानत है। या अल्लाह मैंने सुना था तू दुरूद भेजता है, आज पता चला तू लानत भी भेजता है। और अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद पे दुरूद भेजना भी मेरी सुन्नत है, और उनकी औलाद के मुनकरों पे लानत भेजना भी मेरी आपका नारा तकरीर छोड़ने वाला हो गया है। वैसे आपका नारा तकरीर छोड़ने वाला हो गया, बार वाले नारे का जवाब नहीं दे रहे, मैंने तकरीर छोड़ देनी है। जिसका दिल करता है मैं आगे चलूं, दोबारा नारा सुना दो जल्दी से। मैं गुजारिश कर रहा हूं, अल्लाह ने फरमाया फखरुज, दफा हो जा, इन्नका मिनश सागिरीन। अब मैं अपनी पढ़ी हुई शरीफ तरफ आ जाए, इन्नका मिनश सागिरीन, तू जलील है। इन्ना अलैका लानती, तू लानती है। इन्नका रजीम, तू मरदूद है। काना मिनल काफिरीन, तू काफिर है। तू लान, देखे कुरान की तरफ देखे, कुरान की तरफ देखे, फखरुज, दफा हो जा। काना मिनल काफिरीन, तू काफिर है। इन्ना अलैका लानती, तू लानती है। इन्नका रजीम, तू मरदूद है। इन्नका मिनश सागिरीन, तू जलील है, तू लानती है। या अल्लाह इसने सजदा नहीं किया, इतना जलाल। अल्लाह ने फरमाया बात सजदे की नहीं, बात मेरे आदम की इज्जत की है। बात सजदे की नहीं, बात मेरे आदम की इज्जत की है। और ये आदम और इब्लीस की कहानी नहीं, दिस इज द लॉ ऑफ योर लॉर्ड। ये अल्लाह का कानून तिलावत किया जा रहा है, ये कयामत तक के लिए राइज है कानून। मौला इससे कानून क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया इससे कानून मिलेगा। नमाजें जितनी मर्जी पढ़े, रोजे जितने मर्जी कर रखे, हज जितना मर्जी करे, अगर मेरे आदम की इज्जत ना करे, मेरे आदम की इज्जत ना करे, मैं नहीं समझा सका, अगर मेरे आदम की इज्जत ना करे, या अल्लाह तेरा कल वाला आदम तो हजरत आदम थे, आज कौन है? फरमाया आज के आदम को मुस्तफा कहते हैं, आज के आदम को मुर्तजा कहते हैं, आज के आदम को फरीद कहते हैं, आज के आदम को मोइनुद्दीन कहते हैं, आज के आदम को ख्वाजा मोहम्मद हसन पतालवी पताफी कहते हैं, आज के आदम को किबला आलम नूर मोहम्मद कहते हैं, आज के आदम को
اللہ سے کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اب دلیل کیا ہے؟ خلقتنی من النار، مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اسے مٹی سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ دلیل دے رہا ہے مجھے آگ سے بنایا۔ کسی فقیر کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتا تو وہ فقیر اسے سمجھاتا آگ مٹی سے بہتر نہیں ہوتی، گندم کا دانہ آگ میں ڈالا جائے تو فنا ہوتا ہے، مٹی میں ڈالا جائے تو بقا ہوتی ہے۔ آگ مٹی سے بہتر نہیں ہوتی، آگ مٹی سے بہتر نہیں ہوتی۔ میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، پیچھے والے جو قرآن کے ساتھ للکار کے سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا دفع ہو جا۔ آپ جیتے رہے، اللہ عمر خضر عطا فرمایا آپ کو۔ مجھے خوشی ہے پیچھے والے بار والوں میں سے کسی نے نعرہ سنایا۔ میں کل رات ساری رات انتظار ہی کرتا رہا شاید کو بار والوں سے اٹھ جائے، کوئی نہیں اٹھا، میں نے بھی تقریر چھوڑ دی۔ ابھی نہیں چھوڑوں گا، بار والے اٹھ پڑے ہیں۔ گزارش کر رہا تھا کالا انکم، اچھا ابھی میں جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ قرآن پاک کے سورہ اعراف کی چلو اب 14 نمبر آیت کو پڑھتے ہیں، جسے 14 کا پتہ ہے وہ سبحان اللہ کہتا۔ اب شاید 14 نمبر آیت آ گئی، کہنے لگا کالا انذرنی الی یوم یبعثون۔ یا اللہ میں نے کفر کا توپ گلے میں ڈال لیا ہے، میں نے لعنت کا تمغہ بھی گلے میں ڈال لیا ہے، میں نے مردودیت کی سند بھی لے لی ہے اور میں دفع ہو رہا ہوں، پر ایک مہربانی تو کرنا۔ اللہ نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ 14 ملین ایئرز، 14 کروڑ سال میں نے تیری عبادت کی، اس کا کوئی بینیفٹ نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ اس دن تک مجھے مہلت دے جب یہ دوبارہ اٹھایا جائے، جب یہ آدم کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا جب یہ دوبارہ اٹھایا جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آدم تو سدھر کے بیٹھے بھی نہیں تھے، اسے کس نے بتایا کہ یہ دوبارہ بھی اٹھیں گے؟ اسے کس نے بتا دیا کہ ہمارا ابا دوبارہ بھی اٹھے گا؟ یا اللہ اسے کس نے بتایا؟ اللہ نے فرمایا چپ کر، یہ اس کا معیار علم ہے، یہ اس کا مقام علمیہ ہے، یہ اس کا علم ہے، یہ اس کی قوت تعلیم و علم ہے۔ اچھا یا اللہ اتنا بڑا عالم ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں یہ اتنا ہی بڑا عالم ہے، تو مولا پھر بھی لعنتی ہے۔ آئے آئے پیچھے والے کدھر چلے گئے ہو؟ یا اللہ اتنا بڑا عالم ہو کے پھر بھی لعنتی ہے؟ اللہ فرمایا ہاں پھر بھی لعنتی ہے۔ مولا عالم ہے، فرمایا بہت بڑا عالم ہے۔ یا اللہ پھر بھی ذلیل ہے، اللہ فرمایا پھر بھی ذلیل ہے۔ یا اللہ جبہ نہیں اترا پھر بھی لعنتی ہے، یا اللہ پگ نہیں اتری پھر بھی لعنتی ہے، یا اللہ پراڈوں سے نہیں اترا پھر بھی لعنتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں ہے لعنتی۔ مولا نمازیں چھوڑی، فرمایا نہیں۔ یا اللہ عبادت چھوڑی، فرمایا نہیں۔ تو یا اللہ لعنتی کیوں ہے؟ فرمایا مجھے مانتا ہے، جسے منواتا ہوں اسے کیوں نہیں؟ جناب جو آپ سمجھ رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں، 2014 میں بھی ایسے ایسے عالم ہیں جو عالم بہت بڑے ہیں پھر بھی لعنتی ہے، اس لیے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں خواجہ فرید کو سلام نہیں کرتے۔ بولا جیسے قرآن کی سمجھ آ رہی ہے لوکال کے میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کو 6 گھنٹے والی تقریر چاہیے تو میں کیا کروں؟ یہاں تو 15 منٹ کی چوٹیں نہیں کوئی برداشت کر سکتا۔ ہاں جی
جی میں گزارش کر رہا تھا، میں منت کر رہا ہوں، اب اللہ سے کہنے لگا اب اللہ کو تو فرمانا چاہیے تھا شاہ جی زندگی نہیں بڑھا کرتی، جتنی دی ہے نا اتنی رہے گی، بس دے دی جتنی دینی تھی، یہ بار بار زندگیاں تھوڑی بڑھتی ہیں، اب اس سے زیادہ زندگی نہیں ملے گی۔ اب اللہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن آیت کا نمبر 14 ہے، اس نے زندگی کہاں سے مانگی ہے؟ میں کیا بتاؤں آپ کو، میں نے کیا کہہ دیا ہے؟ اچھا چلو میں نے کچھ کہا ہے، سب کے لیے نہیں کہا، جس کے لیے کہا اس نے سن لیا، بس پوری ہو گئی تقریب۔ اب اگلی آیت میں اللہ کو فرمانا چاہیے تھا نہیں بڑھے گی، نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کالا انکا من المنظرین، جا تجھے زندگی دی، جا تجھے مہلت دی، جا نہ دی تجھے مہلت، جا تیری زندگی کو بڑھا دیا۔ میں نہیں آگے چلنا چاہتا، جب آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو میں آگے کیسے چلوں؟ دوبارہ سنو، اس پلیت نے کہا کہ میری زندگی بڑھا، اللہ نے فرمایا بڑھا دی ہے، نہیں میں اب بھی نہیں سمجھا سکا، میں اب بھی نہیں سمجھا سکا، دوبارہ سنو، رک کے سنو میرا بچہ، اس پلیت نے کہا